عمران خان نے اب کمان جو ہے وہ محمود اچکزئی کو دے دی ہے۔ محمود اچکزئی اس تحریک کو چلائیں گے، اس تحریک کو لے کر چلیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے علامہ راجہ ناصر عباس۔ علامہ راجہ ناصر عباس پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، محمود اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں۔ دیکھیں ایسی وجہ کیوں پیش آئی کہ تمام تحریک انصاف کو چھوڑ کے ان کو یہ کمان دی گئی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بڑا سخت پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے اور جیل سپریڈنٹ عبدالغفور انجم کے حوالے سے اور تحریک کے حوالے سے۔ خان صاحب نے جیل سے کیا پیغام دیا یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیا پلان ہو سکتا ہے، ان چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان، ڈاکٹر نورین خانم نیازی یہ بلوچ دھرنے میں گئے، بلوچ خواتین سے ملی، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھیں جن کا خود بھائی جیل میں ہے، جن کا خود بھائی تکلیف میں ہے، ان کو یہ زیادہ علم ہے، ان کو یہ زیادہ تکلیف ہے کہ کسی کا اٹھایا جانا، کسی کا گواہ ہونا، کسی کا جیلوں میں ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں محمود اچکزئی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا جس میں سلمان اکرم راجہ تھے، عمر ایوب تھے، جس میں بیرسٹر گوہر تھے، جس میں جو کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں عبدالقیوم نیازی وہ تھے، محمود اچکزئی تھے۔ تو وہاں ایک فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ عمران خان کا تھا۔ یہ فیصلہ وہاں جا کے ایک ڈسکشن کی گئی اور محمود اچکزئی تک پہنچایا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو آپ لیڈ کریں۔ اب محمود اچکزئی کا لیڈ کرنا تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہوگی۔ کیونکہ جو محمود اچکزئی ہیں اور جو ان کا خاندان ہے، جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے طے کر لینی ہے، ایک چیز آپ نے سوچ لینی ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، چھوڑ کے نہیں بھاگے گا، گولی کھائے گا لیکن بھاگے گا نہیں۔ تو محمود اچکزئی کو تحریک دینا ایک بہادری کی علامت ہے، ایک مزاحمت کی علامت ہے، کیونکہ یہ خاندان ہمیشہ مزاحمت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس یہ وہ لوگ ہیں جو جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ چلے، جنہوں نے عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کیا، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو جو رہنمائی کریں گے وہ علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے، اور جو تحریک کو چلائیں گے وہ محمود اچکزئی۔ اگر تو پلان ہوا زبردست تو اس دفعہ ان کے ساتھ بھی زبردست ہوگا۔ اگر تو پلان ہوا زبردست تو پھر تحریک بھی بڑی زبردست چلے گی، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنان کو، ورکرز کو جو ایک چیز انہیں ہرٹ کرتی تھی، یا ایک چیز جس سے ان کا حوصلہ کم ہوتا تھا، وہ موجودہ لیڈرشپ ہے۔ کہ لیڈرشپ جیسے چیئرمین کی بات کریں تو بیرسٹر گوہر، اب بیرسٹر گوہر کے پیچھے کون جاتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے حلقے کے لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اگر باقیوں کی بات کریں تو کوئی اسلام آباد سے واپس بھاگ جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ ان حالات میں ان دونوں کو تحریک کی ذمہ داری دینا یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پلان بناتے ہیں، کیونکہ رہنمائی کی بات ہے علامہ راجہ ناصر عباس کی۔ اب یہ کیا پلان بناتے ہیں، یہ کس طرح پلان کو لے کے چلتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ دوسرا میں عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ عمران خان نے جیل سے ایک تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا ہے کہ ملک میں مارشل لا نہیں بلکہ آسم لا لگا ہوا ہے۔ یہ کہا ہے کہ جیل سپریڈنٹ جو ہے وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ سختیاں کر رہا ہے، ایک عام قیدی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو میرے ساتھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ عاصم منیر کے کہنے پہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ اور عمران خان نے عبدالغفور انجم کے حوالے سے کہا ہے جو اس ٹائم جیل سپریڈنٹ ہے کہ میں باہر آیا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یہ جتنا ظلم کر رہا ہے میں اس کو نہیں معاف کروں گا۔ دیکھیں خان کی بات کریں تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اپنی چیزیں معاف کر دوں گا لیکن قوم کے ساتھ کیا گیا ظلم نے معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ ظلم اس حد تک پہنچ گیا ہے، یہ ظلم کی نہج اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب سوچ لیں کہ جس انسان کو گولیاں لگیں اس نے کہا میں معاف کر دوں گا، جس انسان کے گھر کا جا کے توڑ دیا گیا، زمان پاک کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں چھاپے مارے گئے، بشرا بی بی کے کمرے میں گھس گئے، اس کے علاوہ اور بہت تکلیفیں دی، خان نے کہا میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اب ظلم اس حد تک اڈیالہ جیل کے اندر بڑھ چکا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں معاف نہیں کروں گا۔ تو عبدالغفور انجم
آپ یہ چہرہ یاد رکھیے گا اور آپ یہ چہرہ نوٹ کر لیں، یہ وہ انسان ہے جو جیل میں عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ آن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جاتا، کتابیں فراہم نہیں کی جاتی، وہاں ہوا صاف نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جس نے ڈیم بنائے اسے صاف پانی میسر نہیں، سمجھ آئی؟ کہ جس نے ڈیم بنائے اسے صاف پانی میسر نہیں، جس نے بلین ٹری سونامی لے کر آیا جو، اسے آب و ہوا میسر نہیں، جو ناموس رسالت کا پہرا دیتا رہا اسے عید اور جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سو اس طرح عمران خان پہ ظلم کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں۔ ایک تو یہ ہو گیا ظلم۔ اب تیسری عمران خان نے بات کی تحریک کے حوالے سے۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک جو ہے اس کو لے کے علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، اس کے علاوہ جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ اس تحریک کو لے کر چلیں اور اس میں مومنٹم بنائیں۔ اب 5 اگست قریب ہے لیکن ابھی تک کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ 5 اگست آ گئی ہے، کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ 5 اگست آ گئی ہے، یقین کریں کہ ورکرز مجھ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں جاتا ہوں اڈیالہ جیل جاتا ہوں، طریق انصاف کو کور کرتا ہوں، تو ورکرز پوچھتے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار مجھے خود نہیں پتا، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ تو ابھی تک پلان مجھے سمجھ نہیں آئی، جو ہر ٹائم فیلڈ میں ہوتا ہے، جو ہر ٹائم ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا پلان ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی پلان نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمود اچکزئی، علامہ راجہ نصر عباس کیا پلان بناتے ہیں، لیکن ان کے پاس فی الحال تک کوئی پلان نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن بتانا یہ لازم سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ملکی صورتحال تشویشناک ہے۔ اس ٹائم ملکی صورتحال اس قدر تشویشناک ہے کہ یہاں کسان دھرنا دیے بیٹھا ہے، یہاں مزدور دھرنا دیے بیٹھا ہے، یہاں بلوچ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اب جو بلوچ خواتین بیٹھی ہیں، کل وہاں علیمہ خان گئیں، عظمیٰ خان گئیں، نورین خانم نیازی گئیں، اور یہ کیونکہ یہ بیٹھیں سمجھ سکتی ہیں کہ جب بھائی جیلوں میں ہوں، جب بھائی اٹھائے جائیں، جب ظلم ہو تو کیا گزرتی ہے۔ تو کل علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی کل بلوچ خواتین سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے وہاں پہنچی، ان کے ساتھ جا کے بیٹھی، ان کے ساتھ جا کے بات کی، انہیں بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر سمیع الدین بلوچ، اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ کی جو بہن ہیں، انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس آئی ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا پلان۔ باقی قاسم اور سلیمان کو لے کے بھی یہ تنقید کر رہے ہیں، قاسم اور سلیمان کو لے کے بھی یہ مختلف طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سور کا گوشت کھا لیا، یہ اب حرام کھانے والے باتیں کریں گے، جنہوں نے ساری زندگی حرام کھایا، حرام کمایا، حرام پہنچایا، اب وہ یہ باتیں کریں گے، وہ یہ باتیں کریں گے کہ سور کا گوشت، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں، ان کی سٹڈی کیا ہے، یہ نہیں جانتے۔ سو یہ چیزیں چل رہی ہیں، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔